السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان الحق۔ ملالہ یوسفزئی نے UK کے میگزین ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، جب صحافی نے اسے پرسنل لائف کے بارے میں سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں نکاح نامے پر دستخط کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ شراکت داری کے طور پر نہیں رہ سکتے؟ اس کے ساتھ اس نے ایک اور جملہ اٹیچ کیا کہ میری ماں مجھے ایسا کہنے پر روکتی ہے اور مجھے شادی کرنے پر کہتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ شادی ایک بہت خوبصورت احساس ہے۔ اچھا، یہ تھا ایک سٹیٹمنٹ جو سوشل میڈیا پر آیا اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ بن گیا۔ ملالہ یوسفزئی پچھلے 8-10 سال سے ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہے جہاں وہ اپنے آس پاس گھومتے جوڑوں کو، کھلے عام گھومتے جوڑوں کو دیکھتی ہے، کو بہت خوش دیکھتی ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ بغیر نکاح کے بھی خوش ہیں، تو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ چلے نکاح کی نہیں ضرورت، لیکن جدید قانون کے مطابق کم از کم پبلکلی یہ تو اناؤنس کیا جا سکتا ہے کہ ہم میریڈ ہیں یا ہم اب میریڈ کپلز ہیں، یہ تو لازمی ہونا چاہیے نا۔ اس معاشرے میں یہ سٹیٹمنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسلم معاشرے میں یہ سٹیٹمنٹ ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ، ایک متنازع بیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثبت بیان بھی اس نے دیا جو سوشل میڈیا پر بالکل بھی نہیں پھیلا۔ جب صحافی نے اس کے لباس کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ لباس، یہ دوپٹہ پشتون ہونے کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ بولا کہ معاشرے میں عورتوں کو برابری کے لیے اور معاشرے میں عورتوں کو کام کرنے کے لیے دوپٹہ اتارنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا جملہ تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بالکل بھی نہیں پھیلا۔ اس کے علاوہ صحافی نے سیاست کے بارے میں اس سے سوال پوچھا کہ وہ اپنا کردار مستقبل میں پاکستانی سیاست میں کیسا دیکھتی ہے، تو اس کا جواب تھا کہ عمران خان جیسی شخصیت جو بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اس کو پاکستانی سیاست میں اپنا نام بنانے میں پورے 30 سال لگ گئے، تو سوچئے کہ اس کا کیا کردار ہوگا، اس کو کتنے سال لگ جائیں گے اپنا نام بنانے میں، حالانکہ وہ بالکل معاشرہ اسے بالکل نفرت کرتا ہے، پاکستانی معاشرہ اسے متنازع سمجھتا ہے۔